بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ نور کے بعد سورہ جن، سورہ نور رمضان تک چلا، سورہ جن رمضان کے بعد سے پہلا سورہ جن ہے اور آیت نمبر 28، یعنی کل 28 آیتیں ہیں اس میں۔ سورہ جن میں مکیہ ہے، اس کا پس منظر خود قرآن کی آیت کریمہ بتا رہی ہے، لیکن شروع میں جو غوث پاک فرماتے ہیں وہ میں پڑھتا ہوں۔ لا يخفى على من تحقق بمقام القلب وسعته وكمال فصحته ووسعته أن مظاهر الحق وجنوده أكثر من أن يحيط به الآراء أو يتفوه عنه ألسنة التعديد والإحصاء أو يدرك نهايتها عقول العقلاء، ومن جملتها جنود الجن يختلط معهم ويصاحبهم من الإنس من كان بينه وبينهم مناسبة معنوية مخصوصة توجب اختلافهم واختلافهم، وذلك من جملة المواهب والإعطاءات الإلهية لبعض النفوس القدسية الزكية عن رذائل التبعية، ولا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم مبعوث إليهم مختلط معهم مرشد لهم هاد إياهم إلى طريق التوحيد كما أوحى إليه سبحانه في هذه السورة متيمنا۔ پورا کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے مخلوقات اتنی پیدا کیے ہیں، حق کے مظاہر اتنے ہیں کہ عقلیں ان کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ مخلوق کا جب احاطہ نہیں کر سکتی، خالق کا احاطہ کیسے کر سکتی؟ اس سے ایک زبردست عقیدہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فعل کے بارے میں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، اس پر ایمان نہیں لانا چاہیے۔ کیوں، چرا، کوالٹی، کوانٹٹی، یہ سب پر بحث نہیں کرنی چاہیے۔ جو اللہ کا عمل ہے، فعل ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے۔ رب جب کہہ رہا ہے کہ میری تخلیق اور میری مخلوقات کا احاطہ نہیں کر سکتے، میں نے کس کو، کتنے کو، کیسے، ابھی خود دیکھتے ہیں نا، کبھی کبھی عجیب سی شکل نظر آتی مچھلی کی، کیا اللہ پر سے بول دیتی، مطلب ایک نئی چیز وہ دیکھیے کبھی نہیں اپنے یہاں بھی کبھی گھومنے پھرنے کی آپ جائے، ٹی وی تو خیر ہے ہی، فیس بک پر چلتے پھرتے کوئی ایسا کیڑا نظر آ جاتا، حیران ہو جاتی ہے آخر۔ پارک میں کبھی گھومتے ہوں گے، کوئی ایسی اڑنے والی نظر آ جاتی ہے، حیران ہو جاتی ہے آخر۔ تو مطلب کیا ہوا اس کا کہ ہم واقعی محدود ہیں خدا کے خلق کے احاطہ کے، اللہ کا احاطہ اس کی خلق کے اعتبار سے نہیں کر سکتے۔ اور ایک مخلوق ہے جنات، تو اللہ پاک اس کے بارے میں بھی صراحتاً فرما رہا ہے کہ جنات کی جو لشکریں ہیں، جنات کی جو مخلوقات ہیں، اس کے بارے میں بھی تم احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ تمہارے ہی ساتھ رہتی ہے۔ یہ مخلوق تمہارے ہی ساتھ رہتی ہے، ساتھ رہتی ہے۔ تم خاکی ہو، فرشتے نوری ہیں، یہ ناری، ہاں یہ ناری آگ سے پیدا، آگ سے پیدا، آگ سے پیدا کرنا، اور انسان خاکی ہے، اس کو مٹی سے، ہاں اس مٹی سے پیدا، ہم خاک ہیں اور خاک کی ماوا ہے ہمارا، ہاں مٹی، تراب، مٹی۔ اس لیے میں قرآن پاک نہیں، قرآن پاک میں کہا ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، مٹی میں ہم جا رہے ہیں، مٹی سے پھر نکلیں گے۔ تو اور اس میں خاص طور سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں، سب کے رسول ہیں، تو ہم اگر یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہی نہیں رہتے، ہوتی نا ایک ڈر اور خوف کا ایک پہلو رہتا ہے، جنات کے ساتھ کہاں رہنا ہوا، ایک ایسا ہوتا ہے۔ لیکن نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کا نام ہے جو سب کے رسول ہے، تو ان کا ان کے پاس رہنا تو ضروری ہے۔ وہ آئے یا نہ آئے، نبی کا امتی کے پاس تبلیغ فرض جب ہو جائے تو جانا ضروری ہوتا ہے۔ جو جس قوم کے لیے آتے ہیں اس میں جانا ضروری ہوتا، نبی تو ہر قوم کے لیے ہے، اور ان قوم میں سے جنات بھی ہے تو ان کے پاس، اسی لیے غوث کہتے لا شک ان نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے آقا ان کی طرف بھی بھیجے گئے ہیں، مختلط معلوم ان کے ساتھ بھی رہتا ہے لین دین،
معیت، اختلاط، صحبت، مرشد لہم ان کی بھی رشد و ہدایت کرنے والے، ہادن ایہم ان کی بھی ہدایت کے لیے تشریف لائے ہیں، کس کی طرف؟ توحید کے راستے کی طرف، کما اوحی الیہ سبحانہ، جیسا کہ اللہ پاک قرآن کی آیت کریمہ میں بسم اللہ کے بعد فرما رہا ہے۔ چلیے بسم اللہ، اس اللہ کے نام سے، الذی تجلی فی ما تجلی بمقتضی جودہ، فون کس کا بجا؟ اس اللہ کے نام سے جو اپنے جود و سخا کے تقاضے کے اعتبار سے سب پر تجلی فرمائے ہوا، جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جہاں چاہیے۔ چھوٹی سی مثال، چونٹی کو کیا چاہیے؟ چونٹی پر بھی اللہ کی جود و سخا ہے۔ کنکڑی کو کیا چاہیے؟ اس پر بھی جود و سخا۔ جمادات، نباتات، یہ سب دیکھ کر نہ سمجھے کہ وہ بے حس اور بے یہ ہے۔ اللہ فقیر رسول فرماتے ہیں لکل شیء قلب، ہر چیز کے پاس دل ہوا کرتا ہے، ہر چیز کے پاس دل ہوا کرتا ہے۔ وقلب القرآن سورۃ الرحمن، سورۃ الیاسین، اور قرآن کا دل سورہ یاسین، مطلب ہر چیز کا دل ہے۔ تو اب کنکڑی بھی ایک چیز ہے، پتھر بھی ایک چیز ہے، سب چیز ہے، تو اس کے پاس بھی اپنے حساب سے دل ہے۔ تب تو حضرت اسود نے سلام کیا تھا نبی کو ان کے حساب سے، اپنے ہی سوچ کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو در و دیوار، شجر و حجر سلام کیوں کرتے تھے؟ یہ نباتات، جمادات ہونے کے باوجود وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس بھی دل ہے، لیکن ان کے حساب سے، آپ کے پاس آپ کے حساب سے، اشرف المخلوقات کے حساب سے۔ خیر، الرحمن اس اللہ کے نام سے جو تجلی فرمایا ہوا اپنے جود و سخا کے تقاضے کے ساتھ، اور جو اپنے تمام بندوں پر ایمان کی دعوت کے اعتبار سے رحم فرمایا ہوا کہ تمام بندوں پر اللہ تعالیٰ ایمان کی دعوت دینے کے لیے بھیجا، اور چاہتا ہے کہ سارے بندے مومن ہو جائیں۔ اتنا پیارا مطلب، سارے بندے مومن ہو جائے، اللہ کی چاہت۔ اب نہ ہو تو اللہ، ایک چھوٹی سی مثال دوں، ہر باپ چاہتا ہے کہ اولاد کامیاب ہو، فرما بتا نہ ہونا یہ اس کی بدقسمتی ہے، لیکن چاہتا ہر باپ، ہر بڑا چاہتا ہے کہ ہمارے چھوٹے جتنے بھی ماتحت ہیں ہماری اولاد کامیاب، نہ ہونا یہ اس کی بدقسمتی ہے کہ چاہت پر کلیم نہیں ہو سکتا۔ ویسے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہر بندہ مومن، ہر بندہ ایمان والا، ہر بندہ توحید والا، کوئی بندہ گستاخ اور کافر نہ ہو، اللہ چاہتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں رحمان رحیم، اور انہی میں سے جب اللہ پاک سلیکٹ فرما لیتا ہے ایمان کے لیے جنہیں، تو مرتبہ یقین کے لیے وہ رحیم، یقین اور عرفان کا درجہ عطا کرنے کے لیے وہ رحیم۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر اور اس کا ترجمہ ہو۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 1، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ قل سے شروع ہو، اے حبیب مکرم آپ کے، یہ اصل اس لیے فرمایا گیا کہ جب محمد رسول اللہ کو آپ رحمت للعالمین جانتے ہو تو ڈرنا نہیں، انسان ہے نا، ان کو ان کے حساب سے رہنا ہے، لیکن انسان چونٹی سے ڈرنے لگتا ہے، الٹے ہر چیز سے ڈرتا ہے، جبکہ کسی چیز سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ سب مخلوق میں یہ اعلیٰ مخلوق ہے، ہر مخلوق ان سے ڈرنا۔ حقیقت یہ ہے کہ شیر وغیرہ جو آپ پر حملہ کرتے ہیں، یا یہ جو سانپ وغیرہ آپ پر حملہ کرتے ہیں، وہ اپنے اعتبار سے حملہ نہیں کرتے، وہ آپ سے ڈر کر حملہ کرتے ہیں۔ ہاں، وہ آپ سے ڈر کر حملہ کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ کا اسٹیٹس اسے بھی معلوم ہے، لیکن آپ کو نہیں معلوم ہے آپ کا اسٹیٹس۔ اسے بھی معلوم ہے آپ کا اسٹیٹس کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، ان سے نہیں پنگا لینا۔ اسی لیے جب کبھی صحابہ کرام، بڑی روایتیں ہیں کہ گزرتے اور شیر وغیرہ کا گزر ہوتا، وہ ڈر کے مارے حملہ آور بھی ہونا چاہتا، تو یہ اللہ کے نیک بندے سے کچھ چہرہ اوپر اٹھا لیتے، تو وہ پھر دو ملاتے بھاگ جاتے، صرف چہرہ اوپر اٹھا لیتے۔ کئی جیسے ایسے مسلمان دین ہیں، شیر اور کبروں کے ساتھ رہتے ہیں، ابھی بھی رہتے ہیں۔ آپ جائیے یوپی کی سرزمین پر، حضرت بہرائچ شریف ایک جگہ ہے، بہرائچ شریف یوپی میں ایک جگہ ہے، حضرت سالار مسعود غازی ایک دم 18 سال کی جوانی میں شہید ہوئے، ان کی پہرے داری کرتے ہیں، پہرے داری کرتے ہیں آج بھی بہت سارے۔ ابھی بھی آپ بھی درگاہوں کو بھی دیکھیں ہوں گے کہ وہاں بچھو رہتے ہیں، وہاں یہ رہتے ہیں۔ تو کہنا یہ کہ آپ بہت بڑی اعلیٰ کوالٹی، اور یہ دوسری مخلوق کو معلوم ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ ہم اعلیٰ کوالٹی۔ شیروں میں غازی ان کا لقب ہے، غازی زبردست ہوتا ہے۔ کئی بزرگ گزر چکے ہیں، جب ان کو یہ کرتے تھے تو شیروں کے ساتھ پہلے شیر آتے تھے، بعد میں آپ آتے تھے،
نہیں آپ شعر بول کر کے ایک ڈر اور عجیب سوچ کیوں لا رہے ہیں؟ شعر مخلوق ہے اور اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ مخلوق انسان ہے، تو شعر زیر ہو گیا، وہ اعلیٰ مخلوق ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں وہ بالکل بالکل نہیں، ہر انسان پہلے انسان ہوتا پھر ولی بنتا ہے، تو انسان اب اسی لیے اللہ کے رسول حدیث قدسی میں ہے، مطلب رسول پاک فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کا اسٹیٹس پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ واہ، خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا، بہت بڑی بات ہے۔ تو اصل ہم کمزوری ایمان کی بنیاد پر اپنے آپ کو پہچان نہیں، حدیث رسول پاک یہ اور قرآن میں یہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو خود کی فکر کرو، اپنے نفس کی فکر کرو، اپنی فکر کرو، وہی یہ آیت ہے روایت نمبر سورہ انعام پارہ نمبر 7۔ کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعروں کو تعلیم دینے کے لیے سب کو جتنی بھی مخلوقات ہیں سب پر آپ کی تبلیغ ضروری ہے، سب کو ان کے حساب سے۔ نبی چلتے تھے تو ہرنیاں آپ کو آواز دیتی تھی، چلے جاتے تھے آپ، صحابہ کہتے تھے رکو، جا کر کے کیا ہے، گھوڑے آواز دیتے تھے کیا ہے، اونٹ آواز دیتے تھے کیا ہے، کبھی کبھی بولتے تھے مالک کو جا کر کے دیکھو یہ اونٹ جو ہے شکایت کر رہا ہے، تم زیادہ کام لیتے ہو، کھانا کم دیتے ہو، زیادہ کام آپ یقین دیکھیے لوگوں کا کہ بھائی یہ سب کے رسول ہیں تو اب ذرا کچھ بولے تو پھر اندر کا بھی نکال دیتے ہیں اس لیے مان لیتے یا رسول اللہ معاف کیجیے میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ ہاں بڑا مشہور واقعہ کہنا یہ کہ ہر چیز رسول پاک ایک حدیث میں فرماتے ہیں صحیح مسلم میں کہ میں ابھی بھیجا نہیں گیا ہوں، میں ابھی آیا نہیں ہوں، میں اس وقت سے ان کو جانتا ہوں، میرے آنے سے پہلے ایک پتھر ہے عرب میں مکہ میں جو میرے اوپر سلام پڑھتا ہے، میرے اوپر سلام پڑھتا ہے، وہ کون پتھر؟ وہ حجر اسود ہے، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے، ابھی بھیجے نہیں گئے ہیں۔ تو نبی پاک جو یہ کہتے ہیں یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ ان کی شان بیان کر رہے، نہیں، یہ نبی اس لیے ہے کہ وہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر ہر ایک کا اینی ٹائم خیال رکھتے ہیں، کیونکہ یہ تینوں مخلوق کے نبی رحمت للعالمین کا مطلب یہ ہوتا ہے سارے جہان کے، تو اب پاسٹ بھی ایک جہان ہے، پریزنٹ بھی ایک جہان ہے، فیوچر بھی ایک جہان ہے، تو تینوں جہان کے جب رسول ہے تو تینوں جہان ہونا نا ان کے دائرے رسالت میں، تب یہ کوئی اگر بولے کہ نبی کو یہ معلوم وہ معلوم تو اس سے جھگڑا کر لیتے ہیں لوگ، ارے ایسا کیسے ہوتا ہے، اس کو مطلب موسیٰ کی قوم نہیں ہو تم، ایک لمیٹڈ دماغ رکھو، یہ محمد رسول اللہ ہے جو ساری کائنات کے رسول ہے، اور رسول کے لیے ضروری ہے کہ دائرے رسالت میں جتنی مخلوق ان کے پاس آئے ان کا بایو ڈاٹا تفصیل سے معلوم ہو، بایو ڈاٹا تفصیل سے معلوم ہو، تو اب رسول کے لیے جب یہ ضروری ہے تب کون ایسی مخلوق ہے جو چھپی ہوئی ہو رسول سے؟ آپ بتاؤ، مخلوق خالق کے علاوہ جتنی بھی چیزیں سب مخلوق ہے، اور جب سب مخلوق ہے تو اس کا مطلب سب کا علم ہوتا رسول کو، کیونکہ ساری مخلوق کی طرف رسول بھیجے گئے۔ تو قل، اس لیے یہاں پر سورہ جن کی آیتیں مطلب سورہ کو شروع کرنے سے پہلے قل فرمایا گیا، قل اے حبیب مکرم آپ کہیں، اس سے یہ اٹریکشن دینا چاہ رہا اللہ کہ جنات سے ڈرو مت، ڈرو مت، یہ حبیب میرا حبیب کہہ رہا ہے ڈرو مت، کیوں کہ جب نبی کہے گا تو تم جان چکے ہو کہ تم میں ہی سے بھیجا گیا ہے، کسی اور کوالٹی میں نہیں بھیجا گیا، بشر میں بھیجا گیا ہے، تو جب بشر کہہ رہا ہے تو تم جنات سے ڈرنا مت، اس لیے اللہ پاک نے حکمت کے طور پر نبی کو شروع میں رکھا تاکہ ڈرے نہیں، بول دیتے ہیں ارے وہاں نہیں جاؤ بابا تم دیکھو وہاں نہیں جاؤ وہاں بھی جنات رہتے ہیں، اس لیے اب ڈرنا شروع ہو جائے، وہاں بھی یہ رہتے ہیں، دوسری مخلوق کا تذکرہ ہی ڈرنے کو بتا دیتا ہے۔ قل حبیب مکرم آپ کہیں، اس نے بھی شاید اشارتاً میں نے بتایا تھا کہ مکہ المکرمہ میں آپ جائیں جنت المعلیٰ کے بازو میں ایک مسجد جن ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو تلاوت قرآن سن کر کے جناتوں نے ایمان لایا، جس میں سے 1 سے لے کے 9 تک کی تعداد تھی۔ آج بھی آپ جائیے گا تو مسجد جن کے اوپر میں کتبہ لکھا ہوا 7 آیتیں قرآن 9 آیتیں قرآن کہاں لکھی ہوئی ہے، وہاں جاتے ہیں 7 یا 9 آیتیں قرآنیہ، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن سے لے کر کے میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہوتا تو علماء کے ساتھ گئے تو مزہ آتا ہو، آپ ایسے ہی چلے گئے تو کہاں سے ہوتا ہو، جب آپ ایسے دیکھیں گا جیسے آپ دیکھیں صفا مروہ پہ آپ جائیے تو خالی صفا مروہ کو آپ ایک صفا مروہ سمجھ کے دیکھتے ہیں، اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ذکر ہے تو دیکھتے ہیں وہ واقعی لکھی ہوئی ہے ان
الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ. پوری آیت لکھی ہوئی، پوری آیت لکھی ہوئی صفا و مروہ. اور اسی طرح جن میں آپ جائیے مسجد جن میں تو 7 آیت 8 آیت 9 آیت لکھی ہوئی ہے. جتنے ایمان لائے تھے وہاں پر رسول پاک فجر کی نماز پڑھ رہے تھے ایمان لائے. جنات ایمان لائے دیکھ کر کے اس کا تذکرہ اس میں ہو رہا. اے حبیب کہیے ایمان لانے والے جناتوں سے یا صحابہ کرام سے کہیے اوحی میرے اوپر وحی ہوئی ہے الیہ میرے اوپر انہ استمع نفر من الجن کہ جنات کی ایک جماعت نے جو 1 سے 7 تک کی تھی آ کر کے کان لگا کر کے نماز میں جو میں قرأت کر رہا تھا وہ سنی. فقالوا کہہ پڑی انا سمعنا قرآنا عجبا. ارے ہم تو ایک تعجب خیز قرأت کو سنا، تعجب میں ڈال دینے والی قرأت کو سنا ہے. یہدی الی الرشد ایسی قرأت ایسی پڑھائی ایسا قرآن کہ الی الرشد ہدایت کی رہبری کرتا ہے. ابھی بولے نہیں ان کو نبی، سنے صرف نبی کا. یہ سننا اتنا باکمال ہوا کہ یہ خود کہہ پڑے کہ یہ اتنی تعجب خیز بات ہے کہ یہ رہبری کرتا ہے ہدایت کی، رہبری کرتا ہے یہ قرآن. فآمنا بہ ہم ایمان لے آتے ہیں اس پر. بولے نہیں کہ ایمان لاؤ. قرأت مصطفیٰ کا کمال دیکھے آپ، نبی کے پڑھنے کا کمال کہ جنات جیسی کوالٹی، آگ سے پیدا ہوئی کوالٹی. آگ تو اوپر کی طرف جاتی نا، مٹی تو ایسے ہی نیچے کی طرف جاتی، پستی کی طرف جاتی. تواضع اور انکساری کی وجہ سے مٹی کو مٹی کہا گیا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو جو اوپر بلندی کی طرف جانے والی چیز ہو اس نے نبی کے پڑھنے کو اس طرح سمجھا کہ ایمان لے. اور ہم پستی آٹومیٹکلی طور پر ہے، کیسے نہیں ہم ایمان لائیں گے؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا انتخاب ہے ہماری حقیقت کے اعتبار سے. اللہ پاک ہمارے ایمان پر قائم رکھے سب. تو کہتے ہیں فآمنا بہ ہم ایمان لاتے ہیں ولن نشرک بربنا احدا اور ہم اپنے رب کی طرف کسی کو شریک نہیں کریں گے. پہلے رب صرف بولتے تھے، جنات رب بولتے تھے، ایمان لے آئے تو اپنے رب. جملے پہ غور کریں آپ. پہلے سمپل رب، آپ کہہ رہے ہیں کہ بربنا ہم اپنے رب پر ہم اپنے رب کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے کسی. واہ واہ. آیت نمبر 2 ہو گئی. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا. اور سنو بے شک بڑی اچھی بات ہے دیکھیے گا. وَأَنَّهُ تَعَالَى اور کیسے ہم شریک کریں گے جبکہ ہمارا رب، ہمارے رب کی عظمت اور کبریائی اس بات سے بہت بلند ہے، تعالی بہت بلند ہے کہ ہم اس کے ملک میں یا اس کی ملکوتیت میں، ہم عالم شہادہ یا عالم غیب میں، دونوں میں ہم اس کا شریک بنائیں. مَا أَنَّهُ الصَّمَدُ الَّذِي باوجود ہے کہ وہ ایسا بے نیاز ہے، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا کہ نہ اس کی بیوی ہے اور نہ اس کا بیٹا ہے. ارے جب وہ شریک جس کو بنا تو شریک حیات بولتے ہیں، جس کو شریک بنانا اس نے بنایا ہی نہیں تو تم کیسے بنا سکتے؟ جس کو بنانا تھا یعنی بیوی، یا جس کو بنانا تھا یعنی بیٹا. خلیفہ بیٹا ہوتا نا، وارث بیٹا ہوتا، شریک بیٹا ہوتا پراپرٹی میں. تو بیٹا بھی نہیں اس لیے کہ بیوی نہیں، اور بیوی بھی جب نہیں تو تم کیسے شریک بنا سکتے؟ خود رب نے نہیں بنایا، جس کو بنانا تھا شریک نہیں بنایا تو اس کا کوئی شریک نہیں، اس لیے وہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. آگے دیکھیں فَكَيْفَ يَتَّخِذُ شَرِيكًا مَعَ أَنَّهُ هُوَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ عَلَى الْإِطْلَاقِ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَنَظِيرٌ فِي الْوُجُودِ فَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا وَنَزِّهْهُ ذَاتَهُ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا. اور جو ظالم کہہ رہے ہیں اے حبیب مکرم ان ظالموں کی باتوں سے آپ اللہ کی تنزیہ بیان کیجئے، پاکی بیان کیجئے. وہ کیا ہے پاکی؟ دیکھیں وَبَعْدَمَا آمَنَّا بِوَحْدَةِ الْحَقِّ وَعَرَفْنَاهُ وَحِيدًا فَرِيدًا بِلَا شَبِيهٍ وَلَا نَظِيرٍ وَلَا وَزِيرٍ وَلَا مُشِيرٍ عَرَفْنَاهُ. جنات بول پڑے، مومن جنات دیکھئے گا بول پڑے کہ یہ تمام اللہ پر ایمان لانے کے بعد ہم جان گئے کہ ابلیس مردود مطرود جو کہتا تھا یقول سفیہنا ہم میں کا بے وقوف. دیکھیں آپ جنات خود ابلیس کو خود بے وقوف کرنا شروع کر دیں. یہ سچائی ہے حضرت. جب کبھی برائی ظاہر ہو جاتی ہے تو پھر وہ شخص جو ہے اتنی اس سے نفرت کرتا ہے کہ پھر اس کی مطلب اس کا بول، اس کا ذکر، اس کی محفل سجنا بھی گوارا نہیں کرتا. ایک چھوٹی سی مثال ہے بھائی، کسی کی عزت آپ کے دل میں ہو لیکن اگر اس کی عزت کے بارے میں کبھی معلوم ہو جائے کہ یہ خراب شخص ہے تو جتنی عزت تھی اس سے کئی گنا بے عزتی ہو جاتی ہے.
سوچ و فکر میں بے عزتی ہو، تنفر پیدا ہونے لگتا. صحیح ہے. تو ابلیس کی یہ بڑی عزت کرتے تھے، وہ بھی آگ سے پیدا ہے، جناتی مخلوق ہے. سمجھ رہے؟ اب یہ ان کے کمانڈر تھے، لیڈر تھے، تب جو یہ کہتے تھے. لیکن جب نبی کا کلام سنے تب تو ایک دم عظمت والی فکر آ گئی، بڑھوتری والی فکر آ گئی. اب توجہ دیجیے. تو اب یہ ان کی زبان سے خود یہ بات نکل گئی کہ نہیں، یہ ابلیس میں بڑا بے وقوف ہمارا کمانڈر تھا، ہمارا لیڈر تھا، بڑا بے وقوف لیڈر تھا، یہ اللہ پر جھوٹ بولتا تھا. کیسے بولتا تھا جانتے ہیں؟ تم کیا جانو جس اللہ، مطلب اللہ آج بھی دیکھیے نا بڑی اچھے سے بولتے ہیں جماعت والے. دیکھیے محمود صاحب بڑے اچھے سے بولتے ہیں جماعت والے، بولتے رسول اللہ کو اللہ سے نہیں بڑھانا. کون بڑھانا؟ یہی اصل جواب ہے. جواب یہی ہے، کون بڑھا رہا؟ کیوں کہ یہ جملہ اس وقت قابل قبول ہوتا جب اللہ کے بارے میں معلوم ہوتا کہ اللہ کتنا بڑا ہے. اب ان کی عمر جتنی بھی ہو، ان سے کسی کو اگر بڑا جانے معلوم ہوگا تب میں بڑا نہیں معلوم ہوگا. تو اب یہ جملہ بول کر کے در حقیقت سامنے والے کے اندر ایک مطلب اپنا یہ بتانا چاہتے کہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت چاہنے والے ہیں، بہت عزت کرنے والے ہیں. حالانکہ اسی کے اندر یہ کھوٹ ہے کہ نبی کی وہاں توہین ہو رہی ہے، نبی کی توہین ہو رہی ہے. جب رب کا لمٹ ہی نہیں معلوم، اس کی حد بندی ہی نہیں معلوم، تو ہم بڑھائیں گے کیسے؟ اس لیے بڑھانے کا سوال، گھٹنے کا سوال، یہ لمیٹڈ چیز کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ لمیٹڈ ہے، ذات اور صفات دونوں. تو آج بھی ایسے لوگ بکتے. تو اسی طرح ابلیس میاں ان کو بولتے تھے نہیں، اللہ تعالیٰ کی بہت خوبصورت بیوی ہے، ان کے بارے میں الٹا سوچنا بھی نہیں. بتائیں، دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بہت خوبصورت بیوی. ارے بے وقوف کہیں کہہ رہے اور اللہ تعالیٰ کی خوبصورت بیوی، نہیں ذرا دکھاؤ. نہیں ایسی ہمت نہیں کر رہا، اللہ ہے. یہ کیا بے وقوفی. تو دیکھ رہے ہیں کیسا دل میں ایک دم ڈال دیا. لیکن جب نبی کے کلام کو سنا تو ان کو سمجھ میں آ گیا نہیں، اللہ مطلق طور پر واحد ہے، بے نیاز ہے. خلق کی کوئی صفت اس کے اندر نہیں، مخلوق کا کوئی وصف اس کے اندر نہیں، وہ خالق ہے، وہ ایک ہے، بے نیاز ہے. تو جب کہے گا، اب یہ جنات میاں بول رہے ہیں، یہ جو ایمان لائے، یقین و سفیر ہونا، ہمارا بے وقوف یعنی ابلیس مردود کہتا تھا اللہ المقدسات هو المطلق المماثلت، وہ اللہ جس کی ذات مماثلت سے بے نیاز. مماثلت ایکولی یعنی مخلوق میں ایک دم ایک سیم ٹو سیم ہونے سے. والمشاکلہ فی الوجود، اور جتنی بھی موجودات ہیں، موجودات میں رب کی کوئی شکل نہیں، یہ فانی شکل ہے، اللہ باقی ہے. تو یہ ساری صفات والا اللہ اس پر کیا بولتا تھا؟ شتتن، شاطاطا، شتتن بولتے ہیں باطلا بعیدا عن الحق، باطل بات بولتا تھا، حق سے دور بات بولتا تھا. مجاوزا عن الحد فی الافراط، بہت زیادہ حد سے بڑھ جاتا تھا، حد سے بڑھ جاتا. تعالی شانہ، اللہ کی شان بہت بلند ہے. اما ينسب الیہ المبطلون المفرطون، ان تمام بری باتوں سے جو تمام بری باتیں ان کی طرف نسبت کی جاتی تھی، منسوب کی جاتی تھی. یہ ہو گئی آیت نمبر 4. اب آپ سنیے پھر آگے. وَأَنَّا كُنَّا قَبْلَ انْكِشَافِنَا بِوَحْدَةِ الْحَقِّ وَتَحَقُّقِنَا بِمَرْتَبَةِ الشُّهُودِ. کیا وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور یہ جانتے ہیں جناتوں کا اعتراف اتنا مزہ لا رہا ہے. یہ سب جنات بول رہے ہیں، حق اسے بولتے ہیں جو سر چڑھ کر بولتے ہیں، حق اسے بولتے ہیں جو سر چڑھ کر بولتے ہیں. فضیلت اسے بولتے ہیں جو دشمن جس کی گواہی ہے، فضیلت اس کو بولتے ہیں جس کی دشمن گواہی دے. جیسے نبی، تمام عرب کے لوگوں نے نبی کو اچھا جانا ہے، کبھی انگلی نہیں اٹھایا، اگر اٹھایا بھی ہے تو عائشہ پر اٹھایا، نبی پر نہیں اٹھایا. توجہ دینا، اگرچہ عائشہ پر اٹھانے کے بعد بھی 10 آیت کریمہ نبی پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، لیکن نبی پر آج تک ان کے کلچر پر کسی نے انگلی نہیں اٹھایا. آپ سوچئے نا، آپ مطلب ایک ہوٹل ہو جہاں ہوٹل میں صرف بدکاریاں ہو رہی ہوں، زناکاریاں ہو رہی ہوں، اور آپ بڑی عزت دار سمجھے جاتے ہو. اس ہوٹل سے نکلیں گے اور کوئی آپ کا چاہنے والا دیکھ لے تو آپ کتنا بھی بولے لیکن آپ پر انگلی اٹھے گی، ارے تو کچھ بھی بولو آ رہا وہاں سے. ہو گیا نا؟ نبی عرب کی اس سرزمین پر رہتے تھے جہاں زناکاریاں عام تھی، بدکاریاں عام تھی، ساری برائیاں عام تھی، لیکن اس جگہ سے اگر نکلتے بھی تھے تو در و دیوار سلامتی پیش کرتے تھے، انگلی نہیں اٹھاتے تھے کہ محمد وہاں سے آ رہے ہو، محمد وہاں سے آ رہے ہو، تم کچھ کرے کیا؟ نہیں. کہنا یہ ہے کہ یہ ایک ایسی
ایسے انسان کامل ہیں جو ایک دم ہر عیب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مخلوق میں بے عیب پیدا کیا. سبحان اللہ. نہیں کیا وہ تو اعتراف کر. نہیں اللہ پاک نے جب کہا, نہیں اللہ پاک سے اس نے کہا کہ مجھے مطلب مرنے کے بعد اٹھنے تک کی اجازت دے, تو کہا اتنا تو نہیں دیتا, مطلب مرتے تک کی اجازت دیتا ہوں. جب مریں گے نا تو بھی مر جائے گا, اتنے تک کی تو زندہ رہ سکتا, اتنے تک. تو اس کے بعد پھر اللہ پاک جان رہا تھا سب کچھ نہیں بولا. اس نے خود کہہ دیا اے اللہ تو نے موقع تو دیا ہے, میں سب کو بہکاؤں گا لیکن تیرے نیک بندے کو نہیں بہکا سکتا. سب کو کنڈم کروں گا لیکن تیرے نیک بندے کو نہیں بہکا سکوں گا. یہ خود اعتراف کیا ہے جنات نے, ابلیس نے, شیطان نے, نیک بندے کو. اور سارے نیکوں میں سب سے اعلیٰ محمد رسول اللہ. بلکہ ایک حدیث تو ابھی کل بتایا میں نے آپ درس قرآن میں کہ حضرت عائشہ کے پاس ہے, وہ بیوی ہونے کی حیثیت سے تھوڑی سی ناراض تھی, تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تیرے پاس تیرا شیطان آ گیا ہے, تو اور ناراض ہو گئی. میرے پاس پھر آپ سے نسبت کا صدقہ کیا ملا میرے کو, ایسا کہا کہ اچھا, تو کہا ہر انسان کے پاس ایک شیطان رہتا ہے, حمزہ قریب اس کا. اچھا وہ ماں کا یا رسول اللہ, یہ پوچھ پڑی بیوی ہونے کی حیثیت سے, امتی ہونے کی حیثیت سے تو ہمیشہ آپ قدم میں رہتی تھی, بیوی ہونے کی حیثیت سے یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی, ہاں میرے ساتھ بھی ہے, لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی ہے کہ وہ شیطان بھی میرے اوپر ایمان لے آیا, اسلام قبول کر لیا ہے. اس مسلم شریف کے حدیث ہے. تو کوئی بھی مخلوق نبی پر افیکٹر نہیں بنی, سب افیکٹڈ ہوئی. ہاں اسلام قبول کر لیا. کہنا یہ ہے کہ اسٹیٹس شروع ہی سے بتا رہا ہوں, انسان کامل محمد رسول اللہ سب سے, مطلب یوں سمجھیے کہ انسان کی اگر کوئی عزت بچا سکتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے بس. باقی انسانیت کامل طور پر کسی بھی خلق میں نہیں ہے جتنا محمد رسول اللہ. وہ دیکھیے وہ اسٹیٹس وہ بھی نبی سے ملا. اب ایک مرتبہ عید کے موقع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے پاس آئے, دو گڑیا, اب گڑیا بول رہا ہوں جیسے ہماری بچی وغیرہ ہے, دو گڑیا, دو بچی مطلب گانا گا رہی تھی, رقص کر رہی تھی, ناچ رہی تھی. آج بھی ہوتا ہے کہ مما بولتے ہیں بڑی اچھی لگ رہی ہو, واہ واہ, وہ کھانا کھلانا ہے تو کچھ بھی کرو. تو ایسے ہی حضرت عائشہ کے پاس ناچ رہی تھی, رسول اللہ تشریف لائے, آپ نے ایسے چہرہ کر لیا. ابو بکر تشریف لائے تو عائشہ بولی یہ کیا ہے, شیطانی کام. تو آقا علیہ السلام نے کہا یا ابا بکر دعہما یلعبان, اے ابو بکر چھوڑ دے, ان دونوں کو کھیلنے دے, ناچنے دے, کھیلنے دے, ناچنے دے. اتنے میں عمر فاروق آئے, اتنے میں عمر فاروق آئے. اب اس کے بعد آٹومیٹک وہ بند کر دی بچی, آٹومیٹک بند کر دی وہ بچے. تو اس کے بعد نبی نے اس وقت فرمایا عمر تم جب راستے سے چلتے ہو, دیکھیے گا راستے سے چلتے ہو, شیطان کو اگر بھاگنے کا موقع نہیں ملتا تو دیوار میں چپک جاتا ہے. تیرا خوف اور جلال ایسا, سمجھ رہے آپ؟ تو یہ ایسا مطلب نہیں کہ نبی سے یہ اعلیٰ ہے, ابو بکر سے اعلیٰ نہیں, یہ نبی ہی کی عظمت کی وجہ سے ہے, نبی کے مقام کی وجہ سے. ایک باپ بوڑھا اگر ہو جائے اور بیٹا طاقتور ہو تو وہ باپ سے نہیں افضل ہو جاتا ہے, سمجھ رہے نا, یہ انہی کا اثر ہے, انہی کا خون ہے. تو کہنا یہ ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے جو انسانیت کاملہ کی منزل پر فائز ہے, باقی کوئی نہیں. نبی کے آنے تک شیطان داخل نہیں تھا, ابو بکر کے آنے تک شیطان داخل نہیں تھا, عمر سے جیسے ہی تشریف لائے تھوڑی سی شیطانیت تھی وہاں پر, شیطان داخل اس لیے ڈر گیا سب سے. اسی لیے تو ابو بکر نے بھی کہا چھوڑ دو, چونکہ ابو بکر بھی رحمت للعالمین کے سائے میں تھے, رسول تو ہے ہی رحمت للعالمین, وہ سب کے لیے. عمر تو نبی نہیں ہے نا, عمر کا تو ایک ہی اسٹیٹس ہے, نبی نہیں ہے. لیکن جب جیسے ہی کہا نا کہ اللہ بولے ہاں 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دل خوش کرنا چاہتے ہوئے حضرت عائشہ ایک مرتبہ ضد کر دی میں کھیل دیکھنا چاہتی ہوں. اور حضور کی جب شادی ہوئی تو بہت چھوٹی تھی عمر میں, 9 سال 10 سال 15 18 سال, یعنی حضور کا جب انتقال ہوا تو 18 سال عمر تھی. شادی وقت کیا ہے 9 سال 7 سال, شادی کے وقت 7 سال, وداعگی کے وقت 9 سال. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں 10 سال رہے تو 10 سال تک عائشہ نہیں, تو انتقال کے وقت عائشہ کی عمر 18 سال تھی. یعنی یوں سمجھیے کہ شادی کی عمر کی ابتدا تھی, لیکن حضور علیہ
अलैहिस्सलाम जब शादी फरमाए थे तो अरब की बच्ची है, हमारी बच्ची नहीं है, ध्यान दीजिएगा, वो अरब की बच्ची है। अरब की बच्ची 5 साल की बच्ची यहाँ की 15 साल की है। अरब की ये मस्त रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ नहीं वो शादी तो मक्का ही में हो गई थी, विदायगी मदीनतुल मुनव्वरा में 9 साल की उम्र में। और बहुत ही ज्यादा, अरे विदायगी होने के बावजूद जो गुड़िया से खेलती थी ना आयशा, वो भी लेकर के गई थी रसूलुल्लाह के घर। रहमतुल्लिल आलमीन है, बड़े छोटे सारी औरतों को इज्जत देने के लिए ये शादी हुई। जैसे अपनी 25 साल की जवानी खदीजा को दे दिया, 2 शादी की हुई, 2 शादी की हुई। तो अगर ताज्जुब वहां कर रहे हैं तो यहां भी कीजिए ना। एक 25 साल का कुंवारा नौजवान 2 साल की शादीशुदा बेवा से कैसे करेगा? लेकिन नहीं, हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन है, वो उम्र में छोटे बड़े सबके रसूल हैं, सब पर इज्जत देने। जिस औरत को कमजोर समझा जाता, जिस औरत को बेवा को बेकार समझा जाता, अल्लाह के रसूल ने इज्जत दिया। और एक और बात, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक उंगली उठ सकती थी, कैसा है, बूढ़ी से नौजवानी में शादी किया, एक उंगली उठ सकती थी, कैसा है? तो आका ने 55 साल की उम्र पाक में, बल्कि यूं समझिए कि हुजूर की उम्र 50 साल करीब करीब 50 साल या 52 साल हिजरत से, वो इतनी उम्र पाक में आयशा जैसी छोटी से करके एक जहन दे दिया कि मेरी उम्र की लिमिटेशन वगैरह की बुनियाद मत बनाना निकाह को, मैंने छोटे बड़े से सिर्फ इसलिए किया है ताकि औरत को इज्जत मिल जाए, औरत को मकाम मिल जाए, बस और कुछ नहीं मकसद है। दो शादी हो चुकी थी, ये बोलिए आप, 2 शादी हो चुकी थी, बच्चे हो चुके थे, सबका इनकार करती थी, किससे भी शादी नहीं कर, कितनी अब 2 शौहर हो चुके, अब नहीं करूंगी। लेकिन जब रसूल पाक का मसला आया तो एकदम चहल करके एकदम बिल्कुल कहा, या रसूल अल्लाह, बिल्कुल तैयार, अल्हम्दुलिल्लाह। और सारे बच्चे भी उन्हीं से हुए, कमाल। और बाकी हजरत सौदा, मैमूना, जितनी भी है, बहुत ही आत्मा तो बेटी हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा, ये 4 बेटियां हैं। कासिम, अब्दुल्ला 2 बेटे हैं, एक हजरत खदीजा से, एक इब्राहिम मारिया कब्तिया से, ये 7 हैं कुछ कुल औलाद। और किसी बीवी से, मतलब आज जो मगरिबी हुजूर पर इल्जाम लगाते हैं कि शहवत के लिए शादी किया, उनसे एक सवाल कीजिए कि अपने नौजवान, अपनी शादी तो छोड़ो, अपने नौजवान बेटे की शादी अगर 2 शादीशुदा बेवा से तुमको करने के लिए आए, करोगे? नहीं करोगे। मेरे आका पहली शादी ऐसे कर रहे हैं। इसकी वाज़ेह दलील है कि नबी अपनी ख्वाहिश के लिए नहीं, क्योंकि अरब के लोगों ने बड़ी बड़ी हसीनाओं को लाकर पेश किया था मुस्तफा की बात में, लेकिन आपने रिजेक्ट किया, तारीख गवाह। इसलिए नबी शहवत के लिए नहीं, इज्जत के लिए कर रहे, इज्जत अता करने के लिए कर रहे। यही वजह है कि हजरत सौदा बहुत ज्यादा एजेड थी, अच्छे लंबे नहीं वो तो वो भी थी, लेकिन उम्र भी ज्यादा थी। तो हजरत आयशा की तरफ मैलान होने की वजह से हुजूर तभी तौर पर इनको पसंद करते थे, क्योंकि अकल ज्यादा, बहुत ज्यादा अकल हजरत आयशा, कैप्चर की सलाहियत बहुत ज्यादा। तो हजरत सौदा ने ये सोच लिया कहीं मुझको रसूलुल्लाह छोड़ न दे, तलाक की फिक्र होगी। तो आका तो हर एक की बारी बना मुतय्यन कर दिए थे। तो आकर कहें या रसूलल्लाह ऐसा कीजिए, आप मेरी बारी भी, मेरा दिल भी आयशा को दे दीजिए, मगर मुझे तलाक मत दीजिएगा, ताकि मैदान महशर में आपकी बीवी ही मैं उठूं। समझ रहे? तो ऐसा जज्बा होता था, वो जानती थी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से निस्बत का मकाम क्या है। सिर्फ बीवी ख्वाहिश का नाम नहीं है, तकमील ख्वाहिश का नाम नहीं है, इज्जत व आबरू की हिफाजत का भी नाम है, और जो रसूलुल्लाह ने दिया। खैर ये देखिए, तो जिन्नात ने बड़ा बुरा मतलब एकदम वन साइडेड सोच दे दिया था। जैसे आज जमात के लोग कहते हैं अल्लाह, बस अल्लाह अल्लाह, अल्लाह से किसी को मिला नहीं सकते। अरे मिलाता कौन है? एक भी किताब और एक भी सीडी तो बताओ कि कोई कहता हो कि नहीं अल्लाह छोटा है रसूल बड़े हैं अल्लाह छोटा है रसूल बड़े हैं, अल्लाह बहुत कमजोर है रसूल बहुत ताकतवर है। कोई कहता हो बताओ ना। अरे यार नबी की तारीफ करता तो इसमें तो रब खुद खुश होता है। कुछ भी नबी की तारीफ करो, रब खुद खुश होता है। सही। नबी की तारीफ में जब रब खुद खुश हो रहा है तो इसमें तौहीद में है, इसमें कहां तौहीद है? ये तो तौहीद है, क्योंकि अल्लाह के बंदे रब की खुशी चाहते हैं, और रब की खुशी नबी की तारीफ में है, सना में है, नबी की सना में है। अब एक मस्जिद वाले नहीं, अल्लाह का नाम सिर्फ मस्जिद में होना चाहिए, इसलिए सलाम वगैरह नहीं पढ़ना चाहिए, एक लफ्ज ऐसा। मैंने उनको एक लफ्ज कहा, अच्छा ठीक है ये बताइए कि आप मोमिन हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक आयत करीमा पढ़ रहा हूँ, मस्जिद में हूँ,
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب آپ پھٹ سے آپ سے منہ سے کہیں گے اللہم صلی علی، یہ اللہم صلی اللہ کیوں شروع کرے؟ یہ تو رسول پر آپ درود سلام پڑھ رہے ہیں. نہیں قرآن میں یہی سمجھنا چاہیے آپ کو کہ جہاں اللہ کی عبادت کیا ہے، کیا نبی کی تعریف کرنا اللہ کی عبادت ہے یا نہیں؟ نبی کی تعریف کرنا اللہ کی عبادت ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر اس آیت کو اٹھا لینا چاہیے، کیونکہ اس آیت سے تو نبی کی تعریف معلوم ہو گئی کہ اے ایمان والو نبی پر درود سلام پڑھو. صحیح؟ فرشتے کی بات آپ کر رہے ہیں، دوسری طرف چلے. اے ایمان والو نبی پر سلام پڑھو، اور آپ ایمان والے مسجد میں ہیں اور ایمان والے کو کہا جا رہا تو آپ پڑھنا نہیں پڑھنا؟ ارے ہم خطبہ دیتے ہیں عربی میں تو ہم بولتے بھی نہیں ہیں، لیکن جب یہ آیت پڑھتے تو آپ آٹومیٹک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ ایمان والے ہیں آپ. تو اللہ نے ایمان والے کو کہا، تو اب جب مسجد میں ایمان والا ہو اور نبی کے بارے میں آیت ہو تو کیسے نہیں پڑھے گا؟ تب یہ جملہ کہنا نہیں صرف اللہ 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 اللہ. کیا اللہ اللہ؟ عبادت کا کانسیپٹ سمجھیے. عبادت نبی کی تعریف کے خلاف کا نام نہیں ہے، نبی کی تعریف کا بھی نام عبادت ہے. السلام علیکم ایھا النبی، یہ نماز میں پڑھتے تشہد، السلام علیکم ایھا النبی نماز میں پڑھتے. تو عبادت میں نبی. اب آپ بتائیے، اس لیے سمجھنا چاہیے اور ضد نہیں کرنا چاہیے. خیر اب آگے دیکھیے ایک آیت اور بس. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهٌ عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. یہ تو ہو گیا کہ مردود ابلیس جو ہے باطل بات ان کے دل میں ڈال دیا تھا، جنات کے دل میں. لیکن نبی کی جب سنا ان لوگوں نے نبی کی تعریف، نبی کی بات، نبی کی قرأت، ایمان لے آئے، تب ان کا آٹومیٹک حق واضح ہو گیا تو باطل آٹومیٹک سمجھ میں آ گیا. سیاہ معلوم ہو گئی تو سفید آٹومیٹک، رات آ گئی تو دن آٹومیٹک معلوم ہو. خیر تو ایک آیت سنیے. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. ہم تو یہ گمان کر بیٹھے تھے ابلیس کی تعلیم کے بعد، یہ گمان کر بیٹھے تھے کہ اللہ پر کبھی کون بھی جھوٹ نہیں باندھتا، نہ جنات نہ انسان. ہم یہ گمان کر بیٹھے تھے، ہمیں یہ یقین ہو چلا تھا کہ انسان اور جنات میں سے کوئی بھی اللہ پر کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا. لیکن یہ ابلیس نے جو بات ہمیں سکھائی تھی وہی بات جھوٹ تھی، اگرچہ وہ بات اللہ کے حوالے سے یہ بولتا تھا. جیسے بولتے ہیں نا نماز کے لیے، ہاں نماز کے لیے، نماز کے لیے، سلام کے لیے آپ کو پھر ارے کیا ہے اللہ کے محبوب بندوں سے دوری کیوں؟ تو اس نے خود وعدہ کیا. ابھی ایک آیت بتایا تھا میں نے کہ اللہ سب کو بہکاؤں گا لیکن تیرے جو نیک بندے ہیں اس کو نہیں بہکاؤں گا. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ نیک بندے کو نہیں بہکائے گا، لیکن جو لوگ نیک بندے کے پاس جائیں گے اس کو تو بہکائے گا نا. وہاں مت جاؤ، وہاں مت جاؤ، ان کو چھوڑ دے گا. تو جو جانا چاہیں گے ان کو تو وہ بہکائے گا، ضرور بہکائے گا. اس لیے کبھی بھی اولیاء اللہ، انبیاء اللہ، اللہ کے محبوب بندوں کا مسئلہ آئے اور کبھی بھی کوئی بھی یہ تعلیم دے کہ وہاں کیوں جانا، وہاں کہیں کو جانا، وہ بھی بندے ہیں، وہ بھی یہ ہیں، وہ بھی، ارے ایک بات تو اتنی ایزی آپ سمجھ جائیے اس کو کہ دیکھیے ایک چھوٹی سی بات. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندے جتنے بھی اولیاء اللہ سب مر گئے، سب مر گئے، یعنی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کچھ بھی ان سے کوئی کنیکشن نہیں ہے نا، تو پھر ایک شرابی آپ کے پاس آئے گا، توجہ دینا، شرابی آئے گا، مرنے کے بعد کیا ہوتا؟ ارے مر کے مٹی میں مل جاتے، اچھا ہے نہیں آتے تب بنا پی لیتے ہیں، مر کے مٹی میں مل جائیں گے. تو صحیح، جب اللہ کے بڑے بڑے محبوب بندے مر کر مٹی میں مل گئے تو ہمارا کیا؟ ایک نیگیٹو ذہن جائے گا. اگر اللہ کے محبوب بندوں کے تعلق سے ایسا سوچے کہ یہ مر کر مٹی میں مل گئے، ہمارا کوئی کنیکشن نہیں، یہ مدد نہیں کریں گے، جب کچھ بھی نہیں کریں گے، مجبور ہے، لاچار ہے، تو ایک شرابی یہی سوچے گا نا ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے. جب نیک بندے کے ساتھ ایسا ہوا تو ہم لوگ کیا سوچے گا کہ نہیں ایسا؟ اس لیے کبھی بھی اللہ کے محبوب بندوں کے حوالے سے ایسا نیگیٹو ذہن نہیں دینا چاہیے، بلکہ ایسا ذہن دینا چاہیے تاکہ یہ شرابی شراب چھوڑ دے کہ تم بھی نیک بن جاؤ، عزت ملے گی، نعمت ملے گی، رزق ملے گا اور شراب طہور ملے گا، پاک شراب ملے گی. تو یہ اچھی تعلیم ہوئی نا. لیکن در حقیقت یہ لوگ جو تعلیم دیتے ہیں وہاں کیوں جاتے، وہاں کہیں پہ جاتے، تو اس کا مطلب شرابی کو شرابی بنائے رہنا، بدکار کو بدکار بنائے رہنا، جہاں آپ کو نیک بننا چاہیے. خود شیطان نے اس مقام کی عظمت کا اعتراف رب کے سامنے کیا ہے کہ یہ نیک ہے مولا، ہم اسے نہیں بہکا سکتے، لیکن یہ لوگ وہاں اپنے بھیجتے ہیں. اس کا مطلب یہ شیطانیت ہے. اللہ پاک سے دعا ہے آج کے اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے صدقے کو فیض و قبول فرمائے. رمضان محترم کے بعد کا یہ پہلا درس ہے مولا، اس کو صحت ایمان جسمانی کے ساتھ ہم سب کو دائم اور قائم رکھنا کہ تیرے محبوب اور مخلص
محبوب سبحانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے مالا مال ہو سکیں اور اس فیضان کو اپنے گھر بار اور اولاد میں جاری و ساری کر سکیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.